امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ جو پاکستانی ہمارے اس وقت یورپ کنٹریز کے اندر رہ رہے ہیں، اس میں اٹلی ہو، پرتگال ہو یا یونان ہو یا دیگر جو یورپین کنٹری ہیں، وہاں جو ان کے پاس ان پہ فرسٹڈ یعنی ان لمیٹڈ ویزا جو ہوتا ہے، اس میں اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کام کرنے کی اس کو اجازت ہے اپنے ملک کے اندر بھی اور یورپ کے اندر بھی، تو اس میں وہ لکھا ہوتا ہے کارڈ کے اندر، ان کو پتہ ہے، تو وہ کیسے آ کر جرمنی میں آ کر کیسے اپنے آپ کو سیٹ کر سکتا ہے یا یہاں کام کر سکتا ہے۔ اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر وہ وہاں کوئی ایسا سورس تلاش کرے کہ یہاں جرمنی کے میں کوئی کمپنی ہے، کوئی ایسی فرم ہے جہاں جرمنی کے اندر اس کو جاب مل سکتا ہے، تو وہ جاب وہاں سے وہ اپلائی کرے گا، یہاں آ کر وہ پھر اس کے لیے جو ہے نا جاب اپنا شروع کرے گا۔ لیکن اس کے لیے پہلی جو شرط ہے وہ ہے انمیلڈنگ ہوتی ہے رجسٹریشن۔ اب رجسٹریشن کرنے کے لیے وہ بنیادی چیز جو ضروری ہے، تو وہ رجسٹریشن کرائے گا، اس کے بعد اپنی کمپنی جو ہے جوائن کرے گا، وہاں کام شروع کرے گا، اس کے بعد جو ہے نا وہ اپلائی کرے گا مزید آگے جو پروسیس ہے۔ دوسرا جو ہے جو جس طریقے سے وہ آ سکتے ہیں، مثلا ایک اپنا بزنس کرتے ہیں، تو وہ یورپ کے اندر مختلف اپنی کمپنی ہیں، تو کمپنی کے بہاف پر جو اس کی اپنی کمپنی ہے وہ یہاں جرمنی کے اندر برانچ کھول سکتا ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایسے ہی چلا آئے اور یہاں آ کر جو ہے نا اپنے آپ کو یعنی کہ اس کی رجسٹریشن کرانے کے بغیر جو ہے کہ یہاں کام شروع کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ باقاعدہ وہ اس کو یورپ کے اندر ایک ٹیکس نمبر ملتا ہے، ایک ٹیکس نمبر جو متعلقہ ملک کا ہوتا ہے، ایک یورپ کا ہوتا ہے، یعنی دو ٹیکس نمبر ہوتے ہیں۔ تو جو یورپین کنٹریز کا جو یورپ کا ٹیکس نمبر ہوتا ہے، اس کے تحت یہاں آ کر جرمنی کے اندر وہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ جس میں پیزا کے حوالے سے اگر آدمی ادھر آ کر کھولنا چاہتا ہے پیزا سرور، تو اس میں اس کو اپنے پہلے دیکھنا پڑے گا یہاں جو ہے نا کہاں کس شہر میں وہ کام کرنا چاہتا ہے، اور وہاں اس کو جہاں اس نے پیزا شروع کرنا ہے اس کے لیے وہاں کوئی جگہ، کوئی دکان یا ہوٹل اس طرح کی کوئی کرائے پر لینی پڑے گی۔ وہ کنٹریکٹ جب کر لے گا اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر باقی معاملات کرے گا، ادروائز اس کو یہاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اجازت اس وقت تک نہیں دیتے جب تک جو ہے نا آپ پراپرلی کوئی چیز ڈاکومنٹیشن جتنی بھی ہے وہ پوری نہیں کریں گے۔ تو جرمنی میں جو بھی یورپین یہاں آ کر پاکستانی اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہے، تو اس سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کے پاس ان پہ فرسٹڈ اور اس کام کی اجازت ہونی چاہیے، تو وہ یہاں آ کر اپنے جرمنی کے اندر کہیں بھی کام شروع کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں پہلی چیز جو میں نے بتائی ہے کہ کنٹریکٹ ہونا چاہیے، کنٹریکٹ کے علاوہ کیانی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ رجسٹریشن سے میلڈنگ سے مراد لیتے ہیں، رجسٹریشن سے مراد یہی ہے نا کہ وہ آ کر کسی مکان میں وہ رجسٹرڈ اپنے آپ کو کرائے راتھ ہاؤس میں یا اٹالین میں کہتے ہیں کمونا، وہ کرائے کہ یہ میرا رہائش کا ایڈریس ہے، سب سے پہلے یہ رہائش کا ایڈریس ہے۔ بالکل۔ دوسرا یہ ہے کہ کام کا وہ کنٹریکٹ وہ یہاں سے لے جو جرمن لوگ کام نہیں کرتے۔ بالکل، یہ چیز بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں پہلی چیز جو آپ جیسے میں نے کہا کہ یہاں رجسٹریشن کے لیے تو وہ کرانی ہے، اس کے بعد اس نے پھر جو کام جو شروع کرنا ہے اس میں یہ احتیاط کرے کہ یہ کام جو وہ کرنا چاہتا ہے اس میں جرمن لوگ تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ مثلا کون سے کام؟ مثال کے طور پر جیسے پاکستانی انڈین ریسٹورانٹ ہیں اور اس طرح کے جو دکانیں ہیں یا مختلف اور کام ہیں جس میں ہمارے جو غیر ملکی معاملات شامل ہیں، کیونکہ جرمن کوئی جیسے کوکنگ ہے ہماری، تو پاکستانی انڈین کوک جو ہے نا وہی پاکستانی انڈین کھانے پکا سکتا ہے، جرمن تو نہیں پکا سکے گا۔ اس کے علاوہ اور سروس ہے یا دوسری چیزیں ہیں، مختلف بزنس ہے، ایکسپورٹ امپورٹ ہے، تو اس میں جو پاکستانی انڈین جو ہمارے جو سلسلے ہیں تو وہ جرمن نہیں کر سکے گا، تو احتیاط کرنی چاہیے کہ اس طرح کا بزنس کرے۔ اس کے علاوہ اپنی پاکستانی انڈین جو فرمیں ہیں وہاں ان کو رجوع کرے، ان کے ساتھ بات کرے، تو وہ اس طرح ان کے ساتھ جاب کر سکتے ہیں۔ صفائی کا کام بھی جرمن لوگ نہیں کرتے؟
ہاں یہ تو پھر وہ آ جاتا ہے نا کہ اس میں جو کام کی کیٹیگریز آ جاتی ہیں، تو اس میں بعض جرمن جو ہے نا وہ ظاہر ہے اس لیول پر جو ہے میں آپ کو نہیں سوچتے، تو اس کے لیے امبے فرس سے مراد کیا لے رہے ہیں کہ اس ملک کا، جس طرح یونان کے لوگ ہیں یا پرتگال کے یا جی ہاں، اسپین کے یا اٹلی کے، جن کے پاس اس ملک کا فار ایور ویزا ہے؟ فار ایور ویزا یہی میں مراد اس سے یہی لی جا سکتی ہے، جو جس ملک میں رہ رہا ہے، وہ اٹلی یا یونان ہے، وہاں اس کے بعد ان پہ فرسٹڈ یعنی کہ فار ایور ویزا ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو اجازت ہو کہ وہ یورپ کے کسی ملک میں کام کر سکے. بے شک ہاں، اس کے پاس اجازت ہونی چاہیے، اور یہ ساتھ ساتھ یعنی اس کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، کوئی پابندی اس کے اس جو ہوتا ہے کارڈ جو جس کو کہتے ہیں اس پر یہ لکھا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے نا کام کر سکتا ہے یورپ کے کسی بھی ملک کسی میں، بھی ملک میں کام وہ آ کر جرمن میں سیٹ ہو سکتا ہے. ادروائز دوسرے جو ہے نا اگر ویسے ہی آئیں گے تو ان کو پرابلم ہوگی. تو پہلے یہ جب وہ آ کر درخواست یہاں جمع کروائے گا تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس میں دیکھیں نا، پہلی جو چیز بتائیے، اگر وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ ایک یہاں بزنس کا دفتر ہے، یہاں پہلے وہ یہاں رجسٹریشن کرائے گا اپنی، اس کے بعد پھر اس دفتر جائے گا کہ میں یہاں کوئی بھی مثلا ہوٹل کھولنا چاہتا ہے یا بزنس کرنا چاہتا ہے یا دیگر کوئی بھی اپنا کام دفتر کھولنا چاہتا ہے، کوئی ٹریولنگ ایجنٹ یا اس طرح کے، تو وہ ان کو بتائے گا. وہ ایک فارم دیں گے، فارم پر کرنا ہوگا، اس میں لکھا ہوگا کہ کیا کرنا چاہتا ہے، تو سارا کچھ اس میں مینشن کرنا. وہ اٹلی، اسپین یا یونان کے جو فار ایور ڈاکومنٹس ہیں ان پہ یہاں وہ بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے؟ وہ میں نے بتایا نا کہ پہلے سب سے پہلے اگر وہ ادھر رجسٹریشن ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد وہ جو دفتر ہے جہاں جا کر بتائے گا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے پروفیشنلی آپ ہیں کیا، یعنی کہ آیا آپ نے یہ بزنس پہلے کیا ہے، اس پر تجربہ ہے. اس سلسلے میں وہ پھر بتاتا ہے نا، وہ ایک قسم چھوٹا سا انٹرویو لیتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کے کاغذات دیکھتے ہیں، کاغذات دیکھنے کے بعد یہاں کی رجسٹریشن، اس کا ویزا، ہر چیز چیک ہوتی ہے. اس کے بعد اس کو ایک کاغذ دیا جاتا ہے کہ جو کنٹریکٹ کے بیہاف پر اور رجسٹریشن کے بیہاف پر، یہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو وہ جب وہ اجازت مل جاتی ہے تو اس میں 2 ٹیکس نمبر، جیسے میں نے پہلے ہی کہا ہے، 2 ٹیکس نمبر ملیں گے، ایک جرمنی کا، ایک یورپ کا. تو اس کو وہ جو یہاں کا جو دفتر ہے جو ٹیکس کا، یہ تو بزنس والوں کے لیے آپ بات کر رہے ہیں نا. دوسرا جو یہاں کر جاب کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں جاب جہاں بھی کرے گا وہ تو پھر کمپنی یا جو جاب دینے والا ہے نا، ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے ان پر پورا اترے گا نا، تو وہ ٹیکس وغیرہ وہ کاٹیں گے نا اس کی. نہیں، وہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس نے کام کا کنٹریکٹ لے لیا، کنٹریکٹ، پھر اس نے بیوڈے جانا ہے. جی ہاں، وہ کنٹریکٹ دکھائے گا. وہ کنٹریکٹ بیوڈے جا کر دکھائے گا کہ مجھے یہ کام کا کنٹریکٹ مل گیا ہے. بالکل، پھر وہ اس کو کام کی اجازت دیں گے. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ جب کام کی اجازت دیں گے تو وہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ کام اپنا سٹارٹ کرے گا. بے شک، پھر اس کے بعد اس کو یہاں کا 1 سال کا ویزا وہ دے دیں گے. بے شک ایسے ہی ہے. لیکن بعض اوقات ایسے ہوا کہ اجازت نہیں بھی ملی، نہیں ایسے بھی ہوا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ کام کریں جس سے آپ کا جو ہے نا ریجیکٹ نہ ہو. تو اس میں جو ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے، میں نے یہ بتایا ہے کہ پہلی رجسٹریشن ضروری ہے، اس کے بعد اس کام کی اجازت جو ہے نا اس کو، یعنی کہ اس میں لکھا یہ کام کر سکتا ہے یورپ میں. تو جس کو ہم مطلب کہہ سکتے ہیں کہ یہ یا تو یہ ہے کہ یہ اگر ادھر سے اجازت لے کر آیا وہ اور زیادہ بہتر ہے. اگر ادھر اجازت اس نے اپلائی کی ہے تو اس میں اس کو کچھ پاسپورٹ کے اندر لکھا ہونا چاہیے یا کارڈ پر کہ یہ کام کر سکتا ہے. تو اس کے علاوہ جو دیگر جو میں نے بات بتائی ہے کہ وہ کام جو جرمن نہ کر سکتا ہو. تو یہ چیزیں میرا تو پہلے اس کو سال کا ویزا دیں گے. پہلے ہاں شروع میں وہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کنٹریکٹ اگر 5 سال کا ہے تو اس کو ایسے نہیں کریں گے فوراً جو ہے نا 5 سال کا ویزا، وہ سال کا دیں گے. اس کے بعد پھر وہ چیک کریں گے جو تنخواہ، اس نے پورا سال کام کیا، اس کی جناب ٹیکس وغیرہ پہ جو سلپس بنتی ہیں یا مہینے کا جو بنتا ہے، انکم ٹھیک ہے اس کی، بالکل وہ بھی دیکھیں گے. اس کے علاوہ ہیلتھ انشورنس چیک کریں گے، وہ تو لازمی، وہ تو ضروری ہے. پھر اس کے بعد ویزا سال کے بعد اس کا فری کر دیں گے. اس کے بعد ویزا سال کا دیں گے. سال کے بعد پھر وہ چیک کریں گے اگلا جو اس کا ٹرن اوور ہوگا، وہ جو جتنا بھی ہوگا، تو اس کے بعد پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کام صحیح ہے، سیف ہے، تب آگے ویزے دیں گے.